آپ کے سامنے نماز کی شرائط اور نماز کے فرائض ذکر کیے گئے تھے۔ نماز کی شرائط کے بارے میں ہم نے ذکر کیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا نماز شروع کرنے سے پہلے پایا جانا لازم ہے۔ اگر ایک بھی شرط نہ پائی گئی تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اور نماز کے فرائض کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اگر نماز کے فرائض میں سے کوئی ایک بھی فرض رہ جائے تو نماز نہیں ہوگی، نماز کا دوبارہ پڑھنا فرض ہے۔ اگر ایک بھی فرض رہ گیا، اس کے بعد ہم نے کچھ چیدہ واجبات کا بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ آج مختصراً کچھ مزید جو ہے وہ واجبات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ واجبات وہ چیزیں ہیں کہ جن کے رہ جانے پر سجدہ سہو کرنے سے نماز جو ہے وہ درست ہو جاتی ہے۔ کچھ واجبات ایسے ہیں کہ جن کے چھوٹ جانے پر سجدہ سہو سے تدارک نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے نماز کا لوٹانا واجب ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا کہ تکبیر تحریمہ جو ہے یہ نماز کی شرائط میں بھی ہے، نماز کے فرائض میں بھی ہے، اور تکبیر تحریمہ کے لیے لفظ اللہ اکبر کہنا یہ نماز کے واجبات میں بھی شامل ہے۔ اگر لفظ اللہ اکبر کی جگہ کوئی بندہ کوئی اور لفظ کسی اور لفظ سے نماز شروع کرتا ہے، اللہ اکبر کی جگہ الرحمن کہہ دیتا ہے، الرحیم کہہ دیتا ہے، نماز تو تب بھی اس کی شروع ہو جائے گی، لیکن اس نے نماز کے ایسے واجب کو ترک کیا کہ جس کا تدارک جو ہے وہ سجدہ سہو سے نہیں ہو سکتا، لہذا اس کے لیے اس کی نماز کو لوٹانا واجب ہے۔ تو یہ یاد رکھیں جہاں پر لفظ لوٹانا استعمال کیا جاتا ہے کہ نماز کا لوٹانا واجب ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسی وقت کے اندر اسی وقت لوٹانا واجب ہے، نہیں، نماز کی فرضیت ادا ہو چکی، اب کسی بھی وقت اس کو جو ٹائم مناسب لگتا ہے اسی ٹائم میں یا کسی بھی وقت اس کو ٹائم ملتا ہے مکروہ ٹائم کے علاوہ تو وہ اس نماز کو دوبارہ لوٹا لے، اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی 7 آیات کا پڑھنا اور پھر قرآن مجید کی کسی چھوٹی سورت کا پڑھنا، یا پھر 3 چھوٹی آیتیں یا ایک آیت جو 3 آیتوں کے برابر ہو اس کا تلاوت کرنا یہ واجب ہے۔ بعض لوگ جلدی میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور قوما اور جلسہ کا ان کو کوئی جو ہے وہ فرق نہیں نظر آ رہا ہوتا۔ قوما اور جلسہ یہ واجب ہے۔ قوما کسے کہتے ہیں؟ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا یہ قوما ہے، اور 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے وہ جلسہ کہلاتا ہے، اور ان دونوں جگہوں پر کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ اگر آپ نہیں ٹھہریں گے تو آپ کا واجب جو ہے وہ ترک ہو جائے گا، لہذا سکون سے نماز ادا کریں۔ بعض لوگ جو ہے وہ جلدی سے پورے اٹھتے بھی نہیں ہیں رکوع سے، تھوڑے سے اوپر اٹھ کے پھر دوبارہ جو ہے وہ سجدے میں، اور اسی طرح سجدے سے بھی مکمل اٹھتے نہیں ہیں اور دوسرا سجدہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے سنا کہ قاعدہ اولا جو ہے وہ واجب ہے، اتحیات کے اوپر کچھ بھی نہ پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ اگر درود شریف پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا اتنا بھی پڑھا تو اب سجدہ سہو جو ہے وہ لازم ہو گیا۔ اب نماز مکمل کرے گا اور آخری اتحیات جب بیٹھے گا تو پھر تشہد پڑھے گا، اتحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھے گا، اور ایک طرف دائیں طرف سلام پھیرے گا اور پھر 2 سجدے کرے گا تو اس کا سجدہ سہو جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ آخری بات سن لیں، جب امام سلام پھیرتا ہے تو ہر شخص کے اوپر لفظ السلام کہنا واجب ہے، علیکم کہنا سنت ہے، السلام لفظ السلام کا ادا کرنا یہ واجب ہے۔ لہذا ہر مقتدی کو چاہیے، بعض لوگ جو ہے وہ امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے، مقتدی صرف جو ہے وہ اپنا چہرے گھما لیتا ہے، لفظ السلام علیکم نہیں کہتا، تو یہ بھی واجب چھوٹ جانے کی ایک قسم ہے۔ لہذا جب بھی امام سلام پھیرے تو امام کے ساتھ آپ بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔